بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور مومنین اکرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام ہیں، اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا رسالت مآب کے میلاد پر جھنڈیاں لگانا یا ایکسٹرا خرچہ کرنا، لائٹنگ لگانا، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم خرچہ جو کر رہے ہیں یہ بہت ایکسٹرا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور خرچہ کرنا، کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ اس کا آیا ہمیں ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اور مذاہب جو تھے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری پر خرچ کرنے والے اموال میں اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبات سے منعقد ہونے والے میلاد اور جشنوں پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ خرچہ ہے اور ایکسٹرا ہے، نہیں کرنا چاہیے، اور عزاداری میں بہت سارے اعتراض کرتے تھے کہ یہ اتنے بڑے بڑے علم بنا لیتے ہیں، یہی کپڑا غریبوں مسکینوں کو دینا چاہیے، ان کے جسم کو ڈھانپنا چاہیے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ گلیوں میں سڑکوں میں زنجیر زنی کرتے ہیں کھلے عام، اتنا خون بہہ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، گزرنے والوں کے کپڑے بھی نجس ہوتے ہیں، خود بھی اپنے کپڑے بھی نجس کرتے ہیں، خون بھی ضائع کرتے ہیں۔ کیوں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس سارے خون کو محفوظ کر کے کسی ہاسپٹل میں عطیہ اور ہدیہ کر دیا جائے؟ جتنے مریض ہوں گے ان کو شفا ملے گی، اور کوئی ہو سکتا ہے کسی مریض کی جان بچ جائے، اس کے گھر والے خوش ہوں گے، دعا کریں گے اور بہت زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ سارے کی ساری فضولیات ہیں، ان کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ اعتراضات مذہب اہل بیت پر شروع سے کرتے آ رہے ہیں یہی لوگ۔ اب الحمدللہ ان لوگوں میں ہی کم از کم ائمہ طاہرین کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا تو انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اب جب میلاد بنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سردار ہیں، نبی ہیں، ہمیں میلاد سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اب وہی اعتراضات پہلے تو ان پہ پلٹ جاتے ہیں جو خود عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا کرتے تھے، لیکن ہم کوئی لائٹنگ اور جھنڈے نہیں لگاتے عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں، میلادوں میں، جشنوں میں۔ اب اگر کوئی کیک کاٹتا ہے تو آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پہ بھی یہی خرچہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایسی جو چیز بھی آپ لنگر پکا رہے ہیں، نیاز ہے، حتیٰ کہ کیک بھی کاٹ رہے ہیں، مومنین کو کھلا رہے ہیں، تو کتنے عنوان آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہم خرچہ کر رہے ہیں یہ ثواب ہے، اور اس پر فضول ہونے کا حکم نہیں آتا۔ ادخال السرور فی قلب المومن عبادت ہے، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر مومنین کے دلوں میں خوشی داخل کرنا۔ وہ آپ کیک کھلاتے ہیں، آپ ان کی اچھی تواضع کرتے ہیں، آپ ان کو اچھا مکان فراہم کرتے ہیں جہاں پہ ذکر رسول ہوگا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام بیان ہوں گے، ان کا دین بیان ہوگا، ان کا ذکر ہوگا۔ اور اگر یہ ذکر آپ انجام دیتے ہیں تو یقیناً اس ذکر میں لگایا ہوا ہر پیسہ آپ کا، وہ تبرک ہو، وہ آپ کا مکان کی سجاوٹ ہو، وہ مومنین کی، مسلمانوں کی ضیافت ہو، وہ ثواب ہے، اس کا تو اجر آپ کو ملے گا۔ ذکر انجام دیتے ہیں، کیونکہ اس ذکر کی بلندی اور اس ذکر کو کرنے کی ضمانت تو اللہ نے قرآن میں لی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کا ذکر جو ہے بلند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اس ذکر کو بلندی عطا کرنے والی۔ گلیوں میں ہو، چوکوں پہ ہو، امام بارگاہوں میں ہو، سڑکوں پہ ہو، مساجد میں ہو، لوگ گھروں میں منائے میلاد، یہ ذکر ہے۔ اور جب تک یہ ذکر کا عنوان آ رہا ہے، اب آپ اس میلاد میں اگر نام میلاد کا دے کر ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ کا دل بھی کہتا ہے کہ یار یہ ذکر رسول نہیں ہو رہا، یہ ذکر ائمہ طاہرین نہیں ہے، تو وہ خود انسان منصف ہوتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی اللہ نے اس کو ادراک اور شعور اور عقل جیسی نعمت دی ہے، وہ اسی اپنی عقل سے ہی پہلا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا یہ میں جو خرچہ کر رہا ہوں اس میں کتنا میں
محمد و آل محمد کے قریب ہو سکتا ہوں اور کتنا مجھ میں خلوص ہے، تو یقیناً خلوص رکھتے ہوئے اگر آپ خرچہ کرتے ہیں اور ذکر کا عنوان باقی رہتا ہے تو آپ کا ہر خرچ کیا ہوا پیسہ عبادت ہے اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ آخر میں مومنین سے التماس دعا میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔